والا شخص جو ہے کسی جانور کو شکار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دو عدل والے لوگ اس کے بارے میں حکم بن کے فیصلہ کریں گے. ایک جانور کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ حکم بنا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہاں حکم کا. اس کا جواب ہو گیا مطمئن. کہاں ہو گیا؟ 4000 خارجیوں سے بات کر رہے تھے اکیلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. پھر دوسرے سوال کا جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عائشہ کو نہ لونڈی بنایا شکست دینے کے بعد جمل میں اور نہ مال غنیمت لیا. تو یہ بتاؤ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. اب بتاؤ کہ کوئی ماں کو لونڈی بنائے گا؟ اگر تم لونڈی بنانا اس کو جائز سمجھو گے تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی مخالفت کر رہے ہو, قرآن کا انکار ہوگا. کیا تم اس کو درست سمجھتے ہو؟ اور پھر انہوں نے باتیں کہی کہا اس پہ مطمئن ہوئے. ہاں میں ادھوری بات نقل کر رہا ہوں. تیسرا سوال امیر المومنین مٹانے سے امیر الکافرین ہو گئے. تو یہ بتائیے کہ جب حدیبیہ کی صلح ہو رہی تھی تو کفار نے اعتراض کیا. جب اللہ کے رسول نے یہ لکھوایا محمد رسول اللہ, تو کون تھے؟ حضرت سہیل آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت کافر تھے, وہ بعد میں اسلام لائے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہوتا, تو آپ رسول کیسے لکھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ کٹوایا. حضرت علی سے کہا کاٹ دو, کہا نہیں کاٹوں گا, تو آپ نے خود کاٹ دیا. تو رسول محمد رسول اللہ کاٹ دینے سے کیا آپ رسول اللہ نہیں رہے؟ اس پر بھی حضرت ابن عباس کے ان جوابات کی بنیاد پر ان 4000 مخاطب خارجیوں میں سے 2000 خارجیوں نے اسی موقع پر توبہ کی. 2000 خارجیوں نے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان داعش والوں کے پاس علماء نہیں ہے, علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے. جیسے خارجیوں کا معاملہ تھا اور علماء کی بات کو نہیں مانتے, داعش والے لوگ دنیا کے سارے علماء اہل سنت کو قابل گردن زدنی, بکاؤ اور مرتزقہ کہتے ہیں کہ یہ حکومتوں کے بکے ہوئے علماء ہیں, یہ حقائق کو جانتے نہیں ہیں, یہ بزدل ہیں, یہ علماء حیض و نفاس ہیں جو ہمارے تحریکی لوگ کہتے ہیں. سن رہے ہیں آپ کہ داعش والے کیا کہتے ہیں اہل حدیثوں کو خاص طور سے, کہ یہ حقائق نہیں جانتے, یہ بزدل ہیں, یہ علماء حق نہیں ہیں, یہ حیض و نفاس کے علماء ہیں. تحریکیوں کی اور داعشیوں کی زبان میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ان کے یہ بیانات ان کی کتابوں میں موجود ہیں, نیٹ پر موجود ہیں. تو یہ علماء کے ساتھ نہیں ہوتے. یہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین یہ کہتے تھے, خلافت اسلامیہ یہ کہتی تھی کہ اگر مسلمانوں کی فوج بھی کسی جگہ حملہ کر کے اگر قوت حاصل کرتی ہے تو وہاں کسی بچے کو نہ مارا جائے, دشمن کی, کافر کی عورت کو نہ مارا جائے, بوڑھے آدمی کو نہ مارا جائے, عام آدمی کو نہ مارا جائے, عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے. عین جنگ کی حالت میں ہمارے محکمے کے لوگ اگر نوٹ کر رہے ہیں تو جان لے کہ اہل حدیث یہ عقیدہ رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اگر جنگ بھی ہوگی تو آپ کی یہ تعلیم ہے کہ بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو نہ مارا جائے, جو جنگ کے مقابلے پر نہ آئے اس کو نہ مارا جائے, عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے, کھڑی فصل کو جلایا اور تباہ نہ کیا جائے. جنگ کی حالت میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی یہ سلوک کرنے سے منع کیا گیا. یہ آپ کو بخاری مسلم شریف کی حدیثوں میں ملے گا. یہ داعش کے لوگ اس تعلیم کے برخلاف بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو کسی کو نہیں بخش رہے ہیں. عورتوں کے ساتھ زنا کرنا یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا, ان کا قتل کرنا, مسجدوں میں دھماکے کرنا. مسجد میں اسلام کہتا ہے کہ جنگ کے بعد بھی غیر مسلموں کے کسی عبادت خانے میں, مندر ہو, کلیسا ہو, آپ کوئی نقصان نہ پہنچائے. یہ داعش کے لوگ مسلمانوں کی مسجد میں جمعہ کے وقت بم دھماکے کرتے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہے میرے بھائیوں. باتیں اور بھی ہیں. اصول و ضابطے کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو داعش کا کسی بھی طریقے سے اسلام سے, مسلمانوں سے اور بطور خاص اہل حدیثیت اور سلفیت سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے, نشانہ بنانے اور خاص طور سے اہل حدیثیت کو, وہابیت اور سلفیت کو نشانہ بنانے کے لیے یہ وجود میں لایا گیا ہے, جس سے پوری دنیا کی باطل طاقتوں کو شکایت ہے, جو آنکھوں میں کھٹک رہی ہے, جو لوگوں کو بتا رہی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرو, ان پر نظر رکھو, ان کے کام دھندے کو روکنے کی کوشش کرو, ان کو فنڈنگ نہ کرنے دو, ان کی دعوت کے کام میں رکاوٹیں ڈالو. اور سعودی عرب کو بطور خاص اس میں نشانہ بنایا جاتا ہے صرف اس لیے کہ سعودی عرب کی فکر جو ہے وہ عالمی طاقتوں کے برخلاف ہے, اس کے راستے میں رکاوٹ ہے. میں اپنے تمام حاضرین سے کہوں گا کہ معاملہ اتنا سادہ سودہ نہیں ہے. عالمی سطح کی سازشیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف رچی جا رہی ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نوجوان اور آپ کے گھروں میں آپ گوشۂ عافیت میں ہیں, تو یہ خام خیال اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیا جائے. اس لیے کہ اگر آپ آج جو بیدار نہیں ہوں گے
تو ان سازشوں کے اثرات آپ کے گھروں تک بھی پہنچیں گے. اور کیا یہ کم ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے, دین رحمت کو دین دہشت کہا جا رہا ہے؟ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے نقصان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. اور اس قسم کی بہت ساری دوسری قرآن و حدیث کی دلیلیں ہر مسلمان سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس ماحول میں ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ اپنی طاقت اور علم کے مطابق سچائی اور حقائق کو لوگوں تک پہنچائیں. اگر دنیا کا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے تو ہمارا یہ کام ہے کہ اس میڈیا کے جواب میں ہر شخص اپنے غیر مسلم دوستوں, اپنے محکموں اور اپنے متعلقین تک سچائی کو پہنچانے کا فریضہ انجام دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسلام کی صحیح تعلیمات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ سمجھانے کی توفیق دے کہ دنیا میں اگر امن و امان کا قائم ہو سکتا ہے تو وہ اسلام کے ذریعے سے. اسلام اور سلفیت دہشت گردی کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ امن کا, محبت کا اور لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کا دین اور تعلیم پیش کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل پیرا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.